بوي ذاکرا چې سولر با تراني وای بدوینو لا نظارا ازن وایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظریاتی جنگ چینل میں خوش آمدید. معزز دوستو، مدنی دور میں کفار کی جانب سے فکری و نظریاتی جنگ کی 5 صورتوں کا ثبوت ملتا ہے. اس زمانے کے ذرائع ابلاغ اشعار اور تقاریر میں منحصر تھے. ان کے لیے باقاعدہ محفلیں منعقد ہوتی جن میں شعراء اپنی قوموں کی تعریف اور اغیار پر تنقید کے اشعار سناتے اور وہ زبان ضد عام ہو کر پورے عرب میں پھیل جاتے. چونکہ کفار کے شعراء مسلمانوں کی توہین میں اشعار کہتے تھے، اس لیے مسلمان بھی اس کا جواب دیتے تھے. حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کے اشعار مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے. کفار سے ان کا کوئی جواب نہ بن پاتا. مشرکین عرب میں درس و تدریس کا عام رواج نہ تھا، مگر اہل کتاب اپنے بچوں کو علمی و فکری ہتھیاروں سے لیس کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے. مدینہ منورہ میں یہودیوں کی باقاعدہ درسگاہیں موجود تھے جنہیں بیت المدارس کہا جاتا تھا. اہل کتاب خصوصاً یہود کے علماء اسلام پر اعتراضات کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کی غرض سے طرح طرح کے سوالات کرنا ان کی عادت تھی. روح، اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ان کے سوالات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. نجران کے پادریوں نے ایک بار باقاعدہ مدینہ منورہ آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا تھا اور دلائل پیش کیے تھے جن کا دربار رسالت سے منہ توڑ جواب ملا تھا. انجام کار وہ عاجز ہو کر واپس گئے تھے. جہاں اہل حق مغلوب ہو وہاں باطل ظلم و تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور جہاں صداقت کے علمبردار منہ توڑ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہو وہاں باطل منافقت کی آڑ لے کر کردار ادا کرتا ہے. مکہ میں مسلمان مجبور و مقہور تھے، اس لیے کفار کی ستم رانیوں کا کوئی حد و حساب نہ تھا، مگر مدینہ منورہ میں مسلمان ریاستی قوت حاصل کر چکے تھے. اس لیے شیطان کے کارندوں نے بیس بدل کر نئی چالیں چلنا شروع کی. اس دور میں ان کا سب سے مہلک ہتھیار منافقت تھا. عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، کفریہ طاقتوں کا سب سے شاطر مہرہ تھا. یہودیوں سے اس کی گہری دوستی اور کفار مکہ سے خفیہ روابط تھے. منافقین کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف بارہا خطرناک سازشیں کی گئی، حق کی دعوت میں رکاوٹیں ڈالی گئی، دھوکہ دینے کے لیے خود کو مسلمان ظاہر کیا گیا، احسار و قربانی اور جان فروشی کے ہر موقع پر بہانے بنا کر جان بچایا گیا، جہاد سے روکا گیا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی گئی، آیان بیت نبوت کے کردار کشی کی گئی. منافقین کی سرگرمیاں عین اس موقع پر زیادہ تیز ہو جاتی جب حق و باطل کا کوئی معرکہ پیش ہوتا تھا. چنانچہ غزوہ احد میں انہوں نے غداری کی اور عین وقت پر میدان جنگ سے ہٹ گئے. غزوہ مریسیر سے واپسی پر مہاجرین و انصار کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتوں کا طوفان اٹھا کر بیت نبوت پر رقیق حملے کیے. غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی. چونکہ مدینہ منورہ اس وقت مکہ کی اسلام دشمن ریاست کی علاوہ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں فارس و روم کی نگاہ میں بھی کٹکنے لگا تھا، اس لیے یہ طاقتیں یہاں کے اندرونی احوال معلوم کرنے کے لیے مستعد رہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم یا اندازہ ضرور تھا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوے کی تیاری کو حتی الامکان مخفی رکھتے تھے. جس جانب کا قصد ہوتا اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے، بلکہ مجمع میں دوسرے علاقے کا حال پوچھا کرتے تھے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں باقاعدہ غیر مسلم طاقتوں کے جاسوس کام کر رہے تھے جن سے حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیش نظر تھی. حضرت کعب بن مالک کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کے طویل واقعے سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. حضرت کعب بن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم کسی عذر کے بغیر غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے. اللہ پاک کی جانب سے بھی عتاب کا اظہار ہوا اور مسلمانوں کو ان سے تا حکم ثانی سماجی تعلقات منقطع کرنے کا حکم دے دیا گیا. 40 دنوں تک مسلمانوں نے ان سے سلام کلام نہ کیا. اس دوران ایک غیر ملکی شخص تاجر کے بیس میں مدینہ پہنچا اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مل کر انہیں ایک خط تھما دیا جو شام کے عیسائی بادشاہ نے ان کے نام بھیجا تھا. خط میں لکھا تھا: میں نے سنا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے. خدا تمہیں ذلت و رسوائی کی جگہ میں نہ رکھے. تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں خوب اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھیں گے. یہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی تھی کہ انہوں نے اس خط کو
जो इस दौर के ग्रीन कार्ड से कम नहीं था जलते हुए तंदूर में डाल दिया था। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि हुक्मरान शाम को इतनी जल्दी से ये बात कैसे पता चल गई कि काब बिन मालिक का माशरती बाइकाट हुआ है। मदीना मुनव्वरा और शाम की सरहद का दरमियानी फासला कम अज कम 2 हफ्ते का था। गोया मदीना से शाम तक किसी खबर के जाने और इसके मुताबिक किसी पैगाम को वापस मदीना पहुंचाने के लिए कम अज कम 4 हफ्ते दरकार थे। कराइन से मालूम होता है कि काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये खत बाइकाट के 3 या 4 हफ्ते में मिल गया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि मदीना में बैरूनी जासूस काम कर रहे थे, जिन्होंने बाइकाट होते ही कासिद को शाम दौड़ा दिया। वो 2 हफ्ते में वहां पहुंचा और 4 हफ्ते में बादशाह का खत लेकर मदीना आ गया। इससे जाहिर होता है कि बैरूनी ताकतों को मदीना मुनव्वरा की अहम खबरें फौरन भेज दी जाती थी।